السلام علیکم ویورز، آج ہم محمد محفوظ شیخ کے گھر موجود ہیں اور ان کی فیملی سے ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل انٹرویو لیں گے۔ السلام جی وعلیکم السلام۔ اصل معروف صاحب یہ ان کے محمد محفوظ شیخ کے بھتیجے ہیں اور یہ ان کے اپنے چچا کے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور انہوں نے گھریلو زندگی کیسے گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاسٹ ٹائم محفوظ شہید شاہ حیدر کا بھتیجا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات اس سے بڑی کوئی نہیں ہوگی کہ میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جس فیملی کے جوان نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون قربان کیا۔ چاچو کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ بچپن سے ہی انہیں موت پر یقین تھا جی، اور کہتے ہیں اللہ پاک نے کچھ انسانوں کو چنا ہوتا ہے جی ایسے کاموں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چنے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ ایسی خداداد صلاحیتیں تھیں جو کہ نارمل ایک انسان میں نہیں پائی جاتی۔ والدین کا بہت ادب کرتے تھے، بڑوں کا احترام بہت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب چاچو سے بڑے تھے، تو میرے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے ہمیں کہ محفوظ جس محفل میں میں بیٹھا ہوں تو محفوظ اس محفل میں آنکھ اٹھا کے بات نہیں تھا کرتا، اتنا وہ ابو کا ادب کرتے تھے۔ حالانکہ ابو سے وہ 4 سال چھوٹے تھے، لیکن اس 4 سال کے گیپ میں بھی وہ ابو کا بڑا احترام کرتے تھے۔ باقی رہی بات ان کی دلیری کی، تو ان کو شوق تھا کچھ کرنے کا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے بھائی سے، میرے والد صاحب سے، اپنے والد صاحب سے جو میرے دادا ابو تھے، ان سے اکثر اس چیز کا ذکر کرتے تھے کہ کاش کہ ایسا وقت آئے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ تو دادا ابو اکثر میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ محفوظ کی تھوڑا سی حفاظت کیا کرو، یہ نادان ہے تو کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ اچھا، وہ کس سے انسپائر ہو کے آرمی میں جوائن کی تھی انہوں نے؟ چاچو کو انسپائریشن تو تھی آرم فورسز کی۔ وہ مختلف جگہوں پہ فوجی جہاں پہ دیکھتے تھے یونیفارم میں، تو بڑی ان کو اس چیز کی خواہش ہوتی تھی۔ میرے چاچو کے ایک دوست ہیں اس گاؤں کے، خوشحال نام ہے ان کا، فوت ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ فوج میں تھے، دوست تھے وہ چاچو کے، ان سے بھی کافی ان کو انسپائریشن تھی کہ یار میرا دوست آرمی میں ہے تو میں بھی آرمی جوائن کروں۔ تو 62 میں انہوں نے آرمی جوائن کی، اور 65 میں سپٹمبر 65 میں جنگ شروع ہوگی، تو 65 میں میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد چاچو میجر عزیز بھٹی سے بہت انسپائرڈ تھے۔ وہ ہمیشہ میجر عزیز بھٹی کی پکچر اپنے پاس رکھتے تھے اور خواہش یہ کرتے تھے کہ اللہ موت دے تو ایسی دے کہ پیچھے کو یاد بھی کرے فخر سے۔ ایون کہ جب چاچو شہید ہوئے تو شہادت کے بعد جو فوجی ساز و سامان یونٹ سے گھر لایا گیا، تو جب فوجی بکسا ہوتا ہے، جب وہ بکسا کھولا گیا تو اس میں میجر عزیز بھٹی کی پکچر تھی، چاچو کے پرس میں میجر عزیز بھٹی کی پکچر تھی۔ مطلب وہ میجر عزیز بھٹی سے کافی انسپائرڈ تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ بات ہے 17 دسمبر 1971 کی۔ ہمارے قبضے میں لاہور واگا بارڈر کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام پل کنجری، وہاں پہ پاکستان آرمی کا قبضہ تھا، جو کہ 17 کی رات کو انڈین آرمی نے رات کے اندھیرے میں اس پہ کاؤنٹر اٹیک کر کے قبضہ کر لیا۔ پہلے اس جگہ پہ ان کی آپس میں کراس فائرنگ ہوتی رہی، سیز فائر ہو چکا تھا، ایون کہ ہمارے کوئی 35 سے 40 عام فورسز کے بندے وہاں پہ موجود تھے، لیکن رات کی تاریکی میں 17 دسمبر کو انڈیا نے قبضہ کر لیا اور ہمارے جو بندے تھے وہ قیدی بن گئے۔ 15 پنجاب کی 2 کمپنیز، انفینٹری کی یونٹ میں 4 کمپنیز ہوتی ہیں، 15 پنجاب کی 2 کمپنیز الفا اور ڈیلٹا، ان کو حکم ملا کہ ڈیلٹا کمپنی اٹیک کرے گی اور الفا کمپنی ریزرو میں رہے گی۔
الفا کمپنی میں چاچو تھے. جب رات کو یہ دونوں کمپنیوں نے موو کیا تو ڈیلٹا کمپنی مس گائیڈ ہوگی, رستہ بھول گئی ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچنے کا. تو الفا کمپنی وہاں پہ پہلے پہنچ گئی. تو جب الفا کمپنی پہنچی تو پھر فردر آرڈر یہ ملا کہ ابھی ڈیلٹا کمپنی ریزرو میں رہے گی اور اٹیک الفا کمپنی کرے گی. چاچو الفا کمپنی میں تھے, پیش رہے. اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچایا دشمن کا, اور صبح فجر کی اذان کے وقت ہلکی روشنی کی بھی کرنیں نظر آنے لگی. تو دشمن چونکہ تھوڑا سا ہائٹ پہ تھا, دشمن کافی نقصان پہنچا رہا تھا. دشمن کا ایک مورچہ تھا LMG, ایک لانگ مشین گن ہوتی ہے, وہ کافی کارگر فائر ہوتا ہے اس کا, کافی نقصان پہنچا رہی تھی کنٹینیوسلی ہماری آرمی کا. تو چاچو نے, جو چاچو کا ساتھی تھا وہ شہید ہو چکا تھا, تو مشین گن چاچو نے پکڑی اپنی اور مورچے کی طرف بڑھنے لگی. اسی اسنا میں مورچے والے نے آبزرو کیا کہ یہ ایک سپاہی آ رہے ہیں ہماری طرف, تو اس نے ایم لے کے تو چاچو پہ فائر کیا. یہ فائر ان کے کندھے پہ لگا, ان کا جو بایاں کندھا تھا وہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا. چاچو نے ہمت نہیں ہاری, ایک بازو سے مشین گن کو تھامے دوبارہ آگے بڑھے. تو دوبارہ اسی مورچے سے 6-7 گولیاں, ایک بریسٹ LMG کا ان کے سینے پہ لگا, جس سے وہ گرے. اور تھوڑی دیر مطلب چاچو نے اپنے ہمت کو بڑھایا. ساتھ سی بندے نے, جو ساتھی تھا ان کا ایک اور, اس نے کہا کہ آپ زخمی ہو گئے تو آپ پیچھے جائیں. چاچو نے کہا کہ میں پیچھے جانے کے لیے نہیں آیا. تو بینگ پلیئر, چاچو کیونکہ باکسر تھے اور آرمی میں پلیئر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, بڑی قدر ہوتی ہے, تو چاچو نے بڑے یہ فخر سے کہا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں باکسر ہوں. تو دوبارہ چاچو اٹھے, مشین گن پکڑی اور اس مورچے کی طرف لٹکے. اسی اسنا میں ایک اور مشین گن سے فائر لگا ان کی ٹانگ پر, جو کہ ان کی بائیں ٹانگ کٹ گئی, جسم سے الگ ہو گئی تھی. وہ بلیڈنگ کافی زیادہ ہوگی. چاچو دوبارہ گرے, پھر سنبھلے, پھر رینگتے ہوئے کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 40 سے 50 گز کا فاصلہ وہ رینگتے ہوئے انہوں نے طے کیا. رینگتے ہوئے مورچے میں پہنچے, اور مورچے میں 2 آدمی تھے, ایک مشین گن پہ تھا اور ایک اس کا ہیلپر تھا. جو بندہ مشین گن پہ تھا اس کو جا کے انہوں نے اس کا گلا دبوچ لیا. گلا دبوچ کے ایک ہاتھ سے, کیونکہ دوسرا ہاتھ ان کا ناکارہ ہو چکا تھا, ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبوچا اور اسے واصل جہنم کیا. تو ساتھ جو اس کا ہیلپر تھا اس نے ویپن کے آگے ایک سنگین لگی ہوتی ہے چھری نما, وہ چھریوں سے ان کے پیٹ پہ وار کیا, جس سے چونکہ پہلے بلیڈنگ کافی ہو چکی تھی, زخمی تھے, تو ان چھریوں کے وار سے یہ بلیڈنگ اور زیادہ ہونی شروع ہو گئی. تو وہیں پہ انہوں نے کلمہ شہادت بلند کیا اور وہیں پہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. شہید ہونے کے بعد بھی دشمن کی گردن ان کے ہاتھ میں تھی. تو جب سیز فائر ہو گیا, ڈیڈ باڈیز کا تبادلہ ہونے لگا, تو انڈین آرمی نے, جو بھی ان کا کمانڈنگ آفیسر تھا غالباً کرنل پوری تھا, وہ مورچے پہ آیا. اس نے دیکھا کہ یہ جوان پاکستان آرمی کا ہمارے اس مورچے تک پہنچ گیا, تو اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہاں تک یہ کیسے پہنچ گیا. اور اس نے پھر ہاتھ اپنے ساتھی کے گردن سے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس سے ہاتھ نہ اکھاڑا گیا. تو اسی اسنا میں پھر ہمارے پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان بھی وہاں پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سپاہی ہے, ہمارا باکسر ہے یہ. تو پھر ہمارے جو تھے کرنل سیریلی اینل تھے, میجر نعمت تھے, جو الفا کمپنی کمانڈر میجر کیپٹن فضل معید تھے, تو یہ موقع پہ موجود تھے. انہوں نے پھر کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے ہاتھ کی گرفت کو اکھاڑا اور ڈیڈ باڈی کو واپس لائے. تو ان آفیسرز کا کہنا تھا کہ ڈیڈ باڈی, جو کرنل پوری ہیں, وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمیں دے دی جائے, کیونکہ اس نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے کو اپنے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیں.
تو اس وقت پاکستان آرمی کے آفیسرز نے کہا کہ یہ پاکستان مٹی کا اس نے یہ پاکستان مٹی میں پیدا ہوا ہے اور اس ملک کی خاطر اس نے جان دی ہے. بینگ اے باکسر یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھا, بڑا یہ ہمارا اچھا پلیئر تھا. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا, تو ہم اس کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازیں گے. تو وہیں پہ انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی. تو 73 میں اپریل 72 میں نشان حیدر کا اعلان ہوا تھا, اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, چاچو کو نشان حیدر دیا گیا تھا. اچھا, یہ جس وقت واقعہ اس وقت آپ تو نہیں موجود تھے اس دنیا میں, لیکن آپ کو جب شہادت کا چاچو کا واقعہ سنایا جاتا ہے تو آپ کے جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس صف کے امام حضرت امام حسین ہوں, تو اس صف کے جو مقتدی ہیں, میں اس مقتدی کی فیملی میں سے ہوں. میں جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے پروگرامز میں, اس کے علاوہ بھی جب ہمارے کولیگز کو یا کسی بھی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ محفوظ شہید کا بھتیجا ہے, مطلب وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اور اس بات سے اور بھی زیادہ انسپائریشن ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کی, رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. اس بات کا مجھے فخر ہے, میری پوری فیملی کو فخر ہے, اس پورے علاقے کو فخر ہے, اور الٹیمیٹلی یہ فخر کی بات پورے ملک کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کاوش کو, جو ان کی خواہش تھی انہوں نے پوری کی, اور اس کو یہیں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہماری فیملی میں آگے, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو آگے پروان چڑھائیں. اسی خواہش میں میرے بڑے بھائی بھی آرمی میں, انہوں نے آرمی جوائن کی, آج وہ ماشاءاللہ سے لیفٹیننٹ کرنل ہیں. تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں آرمی جوائن کروں. کسی وجہ سے میں آرمی میں نہیں جا سکا. میں بھی آرمی کے ساتھ سول کام کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے یہ کہ ہماری فیملی میں ایک ایسا دلیر گزرا ہے جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. آپ کے والد جو ہیں مرحوم صاحب, وہ آپ کو آپ کے چچا جان کے بارے میں کوئی بچپن کے قصے سناتے ہوں گے, ان میں سے کوئی آپ کو اگر یاد ہو تو؟ بالکل. جب چاچو شہید ہوئے تب میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے. جی. وہ سکردو میں پوسٹڈ تھے. تو چاچو کی شہادت کے 25 دن بعد ابو گھر پہنچے, کیونکہ سکردو میں ہیلی سے ان کا آنا جانا ہوتا تھا, تو موسم خراب ہوتا تو ہیلی بھی نہیں تھا. چونکہ دسمبر سردیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو موسم اکثر خراب رہتا ہے. تو ابو چاچو کی تدفین کے 25 دن بعد پہنچے. اچھا, ابو جب پہنچے تو کچھ عرصے بعد سرگوشیاں شروع ہوگی کہ کیا پتہ محفوظ کو نشان حیدر دیا جائے. اسی اسلام میں 72 اپریل میں نشان حیدر کی اناؤنسمنٹ ہوئی. تو پاک فوج کے دستے یہاں پہ آنا شروع ہو گئے, ایک کے بعد دیگرے آتے رہے. تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ ہر 6 ستمبر کو سلامی ہوا کرے گی. تو چونکہ یہ قبر عام قبرستان میں ہے تو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا یہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کرنا, کیونکہ فوج کا ایک اپنا رولز ریگولیشن ہوتی ہے. کسی نے ابو کو کہا کہ آپ اگر کچھ ساتھ سے جگہ ہے اپنی تو چاچو کی ڈیڈ باڈی شفٹ کریں. تو ابو چونکہ ابو کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہوتے ہیں, تو ابو تھوڑے سے لڑکھڑا گئے کہ ڈیڈ باڈی ہے, 6 مہینے بعد دوبارہ قبر کشائی کریں گے تو پتہ نہیں اندر کیا ہوگا. لوگ بھی طرح طرح کی باتیں شروع کر دی لوگوں نے. ابو ساتھ ہی ایک گاؤں میں میر عالم صاحب ایک عالم تھے, ان کے پاس ابو چلے گئے, ان سے یہ سارا واقعہ ڈسکس کیا. میر عالم صاحب نے کہا کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, تو ہمیں کس چیز پہ شک ہے؟ جب قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہے تو زندہ بندے سے بو نہیں آتی, زندہ بندے کو کیڑا نہیں کھاتا, زندہ بندے کو مٹی ابزارب نہیں کرتی. تو لہٰذا آپ جمعے کا دن مقرر کریں, میں خود آؤں گا تو قبر کشائی کریں. اعلان ہو گیا, جمعے کا دن 22 جون کا دن مقرر کیا گیا 1972. تو
یہاں پہ ابو کہتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے عوام لوگ آ گئے۔ ہم نے جب قبر سے مٹی ہٹانی شروع کی تو سخت گرمی تھی، جو ہی ہم مطلب اوزار لے کے قبر میں پہنچے تو بادل کا ایک ٹکڑا آ کے ہمارے قبرستان کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس میں سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوگی۔ اتنا پر لطف وہ منظر بن گیا۔ ہم نے مٹی ہٹائی، پڑیاں ہٹائی، جو ہی پہلی پڑی کو ہم نے اکھاڑا تو اتنی پیاری خوشبو آئی وہاں سے کہ مطلب جتنے بھی وہاں پہ گرد و نواح میں جس تک یہ خوشبو پہنچی تو لوگ کلمہ شہادت پڑھنا شروع ہو گئے، درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے، نعرے لگانا شروع ہو گئے لوگ، مطلب ان لوگوں کا اس خوشبو کو محسوس کر کے جذبہ بڑا وہ ابھر آیا۔ کہتے ہیں وہ ہم نے پڑیاں ہٹائیں، تابوت کو باہر نکالا تو کسی نے بتایا مجھے کہ تابوت سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، تازہ خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو ابو نے گھر سے پلیٹ منگوائی، چونکہ چرپائی کے اوپر تابوت تھا، چرپائی پہ خون کے قطرے گرے تو ابو نے پلیٹ منگوائی، جہاں سے خون ٹپک رہا تھا وہاں پہ نیچے پلیٹ رکھی۔ ابو کہتے ہیں اس پلیٹ میں کو 7 سے 8 قطرے خون کے گرے۔ تو قاری صاحب نے جو عالم صاحب تھے، میرے عالم صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ جس بندے نے پہلے جنازہ نہیں پڑھا وہ ابھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، جس نے پڑھا تھا وہ ابھی نہیں پڑھے گا۔ جس نے نہیں پڑھا جنازہ، وہاں پہ دوبارہ جنازہ ہوا، لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ ابو نے خواہش کی میرے عالم صاحب سے کہ میں شہید کا بھائی ہوں اور میں نے شہید کا چہرہ نہیں دیکھا جب یہ شہید ہوا، میں چونکہ یہاں پہ حاضر نہیں تھا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیر پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں کہ ابھی چہرہ نہیں دیکھنا۔ خیر ابو کے بے جا اصرار پہ وہ مان گئے اس شرط پہ کہ جو آپ دیکھو گے وہ ڈسکس نہیں کرنا کسی سے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو نے چہرہ دیکھا۔ ابو کہتے ہیں کہ جب پھٹا ہٹایا گیا پہلی نظر میری اس چہرے پہ پڑی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے فرنٹ سے نا مجھے کسی نے پنچ مارا ہے اور میرے سینے پہ وہ پنچ لگا اور میں پیچھے جا کے گرا۔ پھر لوگوں نے ابو کو اٹھایا اور کہا کہ حوصلے سے کام لو، ہمت سے کام لو۔ ابو کہتے ہیں میں نے پھر آیت الکرسی پڑھی، درود شریف پڑھا، کلمہ شہادت بلند کیا اور بڑی ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ محفوظ کے چہرے کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالانکہ چاچو شیو کرتے تھے نارمل، آپ نے تصویر میں بھی دیکھا ان کی مونچھیں تھی، ہلکی ہلکی مونچھیں تھی چاچو کی، لیکن باقی وہ داڑھی شیو کرتے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں نے محسوس دیکھا جو تو 1.5 داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور چہرے کے اوپر، چھاتی کے اوپر پیلا پھول جو ہم گوٹا کہتے ہیں، لوگ سب برگا بھی کہتے ہیں، وہ چہرے پہ چھاتی پہ پھول پڑا، ایسے ہی تازہ پھول جیسے ابھی کسی نے پودے سے توڑ کے تو رکھا ہو، بالکل فریش پھول۔ یہی میں نے دیکھا، اسی سنا میں دوبارہ پھٹا بند کر دیا گیا، ہم نے محفوظ کو اتار دیا نئی قبر میں۔ دادی ابھی کو پتہ چل گیا کہ معروف نے محفوظ کو دیکھا ہے تو وہ کافی اصرار شروع کر دیا کہ مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا، کہ چونکہ ابو نے وعدہ کیا ہوا تھا تو ابو نے کہا کہ میں بہت ٹائم ٹالتا رہا۔ تو جب 73 میں میری دادی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو دادی امی کافی بیمار ہو گئی، تو ایک دن انہوں نے ابو کو بلا کے ان کو کہا کہ میں اگر تم نے نہ بتایا مجھے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ ابو نے کہا میں پھر مجبور ہو گیا، میں نے پھر بتایا کہ میں نے دیکھا محفوظ کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ تو دادی امی کہتی ہے کہ نہیں میرے بیٹے کی تو داڑھی نہیں تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی، لیکن میں نے جب دیکھا تو محفوظ کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ مردہ بندے کا تو خون بھی جم جاتا ہے، خون جو نکلا تھا منہ سے وہ تو ساری دنیا نے دیکھا۔ تو وہی پھر شہید جو ہوتا ہے وہ بھی شہید زندہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور وہ پھر خون ہم نے دوبارہ پلیٹ کے ساتھ دفن کر دیا تھا اسی قبر میں، اور وہ جو چرپائی تھی جس پہ خون کے قطرے گرے تھے تو جب تک دادی امی زندہ رہی نہ انہوں نے وہ خون صاف کرنے دیا اور نہ ہی اس پہ کسی کو سونے دیا۔